اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر بہت سارے امور میں تمہاری بات ماننے لگیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز کر رکھا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ الحجرات کی یہ 7 نمبر آیت ہے۔ ایمان والوں کو بتایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ رسول جب موجود ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ رسول موجود تھے تو بھی یہی حکم تھا۔ آج رسول کی تعلیم موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کا دین، شریعت، طریقہ موجود ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں، تو تم ان کی تعظیم کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ تمہاری بھلائی، تمہاری نجات اور تمہاری خیر خواہی وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ یعنی تمہارا جتنا بھلا تمہارے رسول چاہتے ہیں، کوئی اور نہیں چاہتا۔ رسول اس امت کے لیے اتنے خیر خواہ تھے کہ آدمی خود اپنے بارے میں جتنی بھلائی نہیں سوچ سکتا، رسول نے اس سے زیادہ بھلائی کا انتظام کیا اور بھلائی چاہتے تھے۔ تو فرمائے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان پر وحی اترتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلو، اور اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے، ساری باتیں جو تم چاہتے ہو، تو وہ نہیں بلکہ تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے جو وہ کہیں اس کو کرو، جتنا وہ بتائیں اس پر چلو۔ جیسے اس سے پہلی آیت کی فاسق خبر لائے تو چھان بین کر لیا کرو۔ بغیر چھان بین کی اگر کوئی بات مان لی جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ لوگوں کا ہوگا، سماج اور معاشرے کا ہوگا۔ بعض دفعہ نیکی کے جذبے سے آدمی چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے اور رسول سے پرمیشن مل جائے، لیکن رسول کا پرمیشن نہ دینا یہ بھی تمہارے لیے بھلائی کے لیے ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، 1 دن 2 دن 3 دن پڑھائی، صحابہ جمع ہوتے رہے کہ اب پابندی کے ساتھ پڑھائی جائے گی، اور لوگوں کی تمنا تھی کہ ہم پڑھیں گے رات کو نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ اس کی وجہ کیا بتائی کہ اگر یہ پابندی کر لی جاتی تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور تم تو چاہتے ہو، تڑپ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب فرض ہو جائے گی تو تم طاقت نہیں رکھو گے۔ اب سوچئے کہ ہم اگر تراویح فرض ہو جاتی تو یہ 5 وقت کی نماز اور تراویح روزانہ 11 رکعت وتر کے ساتھ پابندی ہو پاتی؟ کتنی مشقت ہوتی۔ تو پابندی نہ لگے، فرض نہ ہو، اس میں امت کے لیے بھلائی ہے۔ امت کو آسانی کیا دی؟ امت کو ایسا نہیں کہ نماز کو ختم کرا دیا، نہیں،
نبی نے امت کی سہولت کیا دی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا نماز میں یعنی تراویح میں قیام اللیل میں اور پھر امام کے ساتھ واپس لوٹا تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ ایک آسانی دے دی. کوئی آدمی اگر تہجد کا پابند ہے، رات کو نہیں اٹھ سکا، سو گیا، نیند نہیں کھلی، تو اس کو ایک آسانی دی گئی کہ اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. رات کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں میں مؤذن اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے جسے میں دوں، کوئی طلب کرنے والا ہے جس کی مراد پوری کروں. آدھی رات کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو آواز دیتا ہے بندوں کو. تو ان نمازوں میں فرق دیکھیے. اس فضیلت کے باوجود اس کو فرض ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. کیوں؟ کہ امت مشقت میں نہ پڑے. تو یہ آپ کی حکمت تھی کہ میں اگر پابندی کرنے لگوں فرض ہو جائے، تم طاقت نہ رکھو. تو بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی امت کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے تھے اور اجر و ثواب باقی رہے. جو بھلائی پانا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، جتنا چاہے پابندی کرے، پڑھے، عبادت کرے، یعنی اجر و ثواب کا راستہ کھلا ہے. یہ ہے رسول کی بھلائی اور حکمت. کچھ لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ زیادہ ہوتا تو وہ ہر چیز سے کنارے ہو کر کے عبادت کرتے، جیسے راہب ہوتے ہیں عیسائیوں میں، یا اور عام طور سے لوگ گھر بار ساری چیزوں سے چھوڑ کے کنارہ کش ہو گئے، صرف عبادت. تو اس میں بھلائی نہیں ہے بندے کے لیے. بھلائی کیا ہے کہ عبادت بھی کرے بندہ اور اپنی روزی روٹی، گھر بار بال بچوں سب کو دیکھے. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ روایت سے بخاری مسلم کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، نماز پڑھتے، کھاتے پیتے سوتے، جو ان کے معمولات تھے بتایا. تو وہ تینوں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو رسول ہیں، ہم آپ کے مقام کو کہاں پائیں گے؟ رب کو خوش کرنا ہے تو پھر ایک نے کہا میں تو اب رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ ایسا ہے کہ نیکی کرنا ہے تو میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اب کبھی دن میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، ہمیشہ روزے سے رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اب عورتوں سے دور رہوں گا تاکہ مجھے عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت ملے، فری ہو جاؤں، بال بچے نہیں رہیں گے، عبادت کروں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ 3 آدمی آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، میں نے بتایا تو انہوں نے اس عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا اور یہ عہد کر کے گئے کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا. ایک نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. 2 روزہ رکھتے تھے ہفتے میں، پیر اور جمعرات، باقی افطار کرتے، کھاتے پیتے. رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتے تھے، سوتے بھی تھے. عورتوں سے نکاح شادی بھی کرتا ہوں، یعنی میری عائلی اور ازدواجی زندگی بھی ہے، فیملی والی زندگی، کھانا پینا بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، سونا ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ ہے نبی کے لیے، نبی کی طرف سے امت کے لیے خیر، امت کے لیے بھلائی کہ عبادت کرے بندہ، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت، نبی کے نقش قدم پہ چلے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خبر پہنچی کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن عاص اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ
میری یہ رپورٹ پہنچ گئی ان کو کہ میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا پروگرام بنایا ہے دن کو روزہ رکھنے کا، رات کو نماز پڑھنے کا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاؤ گے، کچھ دن چلو گے پھر چھوڑ دو گے، اور اس کے بعد اس سے بہتر جو اور افضل راستہ جو نبی کا ہے کہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو، سو بھی، یعنی جو خیر کے جتنے راستے ہیں ساری چیزوں کو تم حاصل کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہیں عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تو رسول کا راستہ اپنا لو۔ کتنی واضح جو ہے رہنمائی دین کے اندر موجود ہے۔ آج مسلمانوں کا طبقہ عمل کے نام پہ، نبی کی محبت کے نام پہ، اسی وجہ سے تو بدعتیں کرتا ہے، خرافاتوں میں پڑتا ہے۔ کہا کہ تم ان کا راستہ اپنا لو، تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ دو چیز ہے، ایک پسند آنا، کوئی چیز پسند آ گئی، دوسری چیز کہ وہ دل میں بیٹھ گئی، سج گئی۔ تو اب ایمان کو پسند بھی کیا، چن بھی لیا اور دل میں سجا دیا۔ تو جب دل میں ایمان بیٹھ گیا تو کفر، فسق اور معصیت نہیں جگہ پا سکتے۔ یہی فرق ہے۔ پسند تو ہر اچھی چیز کر لیتا ہے، لیکن دل میں کس چیز کو جگہ ملی؟ دل میں جب ایمان کو اچھی طرح سے جگہ مل گئی تو اس دل میں کفر ہے، فسق ہے، معصیت کو جگہ نہیں مل سکتی۔ اگر نبی کی سچی محبت دل میں بیٹھ گئی تو اس دل میں کبھی بدعت کو جگہ نہیں مل سکتی۔ یعنی بدعتی کی پہچان جان لیجیے، اگر وہ بدعت کر رہا ہے تو اس کے دل میں نبی کی سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت والا کبھی نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ یہ اعزاز اور انعام اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا، ایمان والوں کو، اور کہا کہ تمہارے لیے کفر، فسق اور ہر قسم کی معصیت کو ناپسند کیا ہے، اور کہا کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، جن کے دل میں ایمان بس جائے اور کفر، فسق اور معصیت سے ان کو نفرت ہو جائے، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے۔ ایک دم آسان سا راستہ کہ ایمان کی محبت کتنی ہے، کفر سے نفرت کتنی ہے، گناہ سے نفرت کتنی ہے، فسق سے نفرت کتنی ہے، یہ آپ پیمانہ دے دیا اللہ نے، اور پھر اس پر طے کر لے آدمی کی یہ کس درجے کا مومن ہے، کتنا اس کے پاس ہدایت کا معیار ہے۔ کہا اولئک هم الراشدون، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔